اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح قرآن کریم کے حوالے سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے، کم از کم ایک آیت ہم ضرور منتخب کرتے ہیں قرآن کریم سے اور اس پر بات کرواتے ہیں، اپنے عہد کے، اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، معنی مفاہیم کیا ہیں۔ جب تک معنی مفاہیم ہم تک نہیں پہنچیں گے تو قرآن کریم پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے۔ لوگوں سے تو ہم سیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، مساجد جاتے ہیں، ائمہ کے خطبے سنتے ہیں، لیکن جب ایک عالم دین قرآن کریم کی کسی آیت کو کھولتا ہے، ایک ایک لفظ کو واضح کرتا ہے، تو ہمارے اندر قرآن کریم اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس ایک کوشش ہے جو جاری ہے گزشتہ 12 برس سے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ خواتین حضرات، سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کے حوالے سے آج ہم بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ سورہ جاثیہ، اللہ فرما رہا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمپل سوال، پہلا سوال تو ہم یہی رکھیں گے اور یہی بنتا ہے کہ خواہشات نفسانی کسے کہتے ہیں، اور کہ اللہ کے احکام کے سامنے اگر میری کوئی نفسانی خواہش آتی ہے تو گویا یہ شرک کی ایک شکل ہے۔ دو ہی راستے ہیں، حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ تو اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا یا میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں تو پھر میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں، میں کس راستے پر چل رہا ہوں؟ خواہشات نفسانی، آج کے جدید دور میں ہم نے کون کون سے بت تراش لیے ہیں، اس پر بھی ذرا بات کروائیں گے۔ خواہشات نفسانی یعنی ایک فرد کی خواہش ہوتی ہے، ایک معاشرے ریاست کی خواہش ہوتی ہے، کچھ حکمرانوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ حکمرانی ایک اللہ تعالیٰ بہت بڑا منصب دیتا ہے، تو اس میں خواہشات نفسانی کا کوئی دخل ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر، علم حاصل کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس پر بھی بات کروائیں گے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے بعد آدمی گمراہی میں مبتلا کیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور پھر کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یہ اس مقام تک ایک انسان کیسے آتا ہے؟ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ هُوَ الْھُدَىٰ، ہدایت بس وہی جو اللہ کی جانب سے آئے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے افلا تذکرون، یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے کہ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑیں گے اس بات کو۔ ٹو ڈوز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، ہمیں کون کون سی روشنی ہے جو حاصل ہو رہی ہے اس آیت سے۔ تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب سے کون واقف نہیں، دین کا پیغام عام کر رہے ہیں۔
اور پوری زندگی وقف کر دی آپ نے تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ، شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الجاثیہ اور آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ خواتین حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کہ خواہشات نفس کسے کہتے ہیں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا، غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس صحابی سے حاصل کی؟ 3 آپشنز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد، خواہشات نفسانی ذرا واضح کیجئے گا یہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے اور ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا یقیناً کہ سورۃ الجاثیہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں ایک عام ہمارا تصور ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، عربوں کو امیین کہا گیا ہے، مگر اس معنی میں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں تو ماضی میں کتابیں آتی رہیں، پیغمبر آتے رہے، عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر اور کوئی نبی نہیں آئے، اس معنی میں تو عربوں کو امیین کہا گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہاں کچھ لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 7 معلقات جو بڑے بڑے شعراء کے دیوان ہوا کرتے تھے، وہ جو ٹاپ پر ہوتے تھے وہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا کرتے تھے۔ اسی طرح دار الندوہ مشرکین کی ایک پارلیمنٹ تھی، اور ابو جہل وہ دار الندوہ کا ہیڈ تھا، اور ابو جہل کا نام تو عامر بن ہشام ہے، اور اس کی ایک اور کنیت تھی ابو الحکم، a person of wisdom، حکمت والا، ڈیسیشن میکر تھا۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں، مکی صورت ہے،
اور علم کے باوجود گمراہی کا معاملہ، اس کو ہم آگے اور بھی جوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پس منظر ذہن میں رہے، مکہ مکرمہ ہے، دعوت حق پیش کی جا رہی ہے، دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ہٹ دھرمی میں آ کر، کچھ لوگ نبی اکرم علیہ السلام سے حسد کر کے، ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا، اس کی تنہائی کی نشستوں کا ریکارڈ موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام ماضی میں اس طرف تھے، ایمان ادھر لے آئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، انہوں نے ان باتوں کو ذکر کیا۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے؟ کہتا حق ہے۔ تو پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا بھائی ہمارے قبیلے اور ان کے قبیلے کا جو ہے وہ ایک کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی یہ خدمت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، انتظامات، حاجیوں کی خدمت یہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارا اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، اب اگر میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ ہے اس کے تکبر کا معاملہ۔ آپ اور ہم جانتے ہیں بدر میں جب یہ قتل ہوا تھا تو جب قتل کیا جا رہا تھا اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن جو ہے وہ اونچی نظر آئے۔ اندازہ کریں آپ، تکبر بھی تھا اور حضور سے حسد بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اور سردار تھے جو سرداران قریش تھے، مشرکین تھے، وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ بالکل جاہل ہوں، اجڑ ہوں، جن کو کچھ پتہ نہ ہو، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، اختیار بھی تھا، اور علم بھی رکھتے تھے، ڈیسیشن میکرز بھی تھے۔ یہ سینیریو بھی ذہن میں رکھیں، بعد میں ہم اس بات کو اپنے حالات و معاملات سے انشاءاللہ تعالی جوڑ لیں گے۔ رہی یہ بات کہ خواہش نفس کسے کہتے ہیں، اس سے قبل آپ کی اجازت سے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، الہ کا لفظ آ رہا ہے، ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو تھوڑا الہ کو بھی ڈیفائن کر لیا جائے، کیونکہ آپ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا ہے، ترجمے میں آپ نے لفظ اللہ استعمال کیا، جو بھی ہمارے مترجمین ہیں انہوں نے اختیار بھی کیا۔ الہ جب نکرہ ہوگا کامن ناؤن تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کہ جس سے بڑی محبت ہو، وہ کہ جس کی طرف سب سے بڑھ کر لپکا جائے، وہ کہ جس کے لیے شدت کے ساتھ بندہ جذبات رکھتا ہو، اور وہ کہ جس کے لیے اپنے آپ کو بندہ لگانے اور کھپانے کی کوشش کرے۔ الہ کامن ناؤن ہے، اللہ الف لام، اب اس میں ذات میں بھی تفصیلاً معاملات ہیں اس کو کس طرح ڈرائیو کیا گیا، مگر جب اللہ کا اس میں ذات ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہو، جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت ہو، جس کی طرف بندہ سب سے بڑھ کر لپکے، جس کے لیے سب سے بڑھ کر جذبات ہو، اور جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے۔ تو یہ الہ کا لفظ ہم جب کلمے میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں، باقی سارے جھوٹے الہ ان کی ہم نگیشن کرتے ہیں، الا اللہ، اور افرم کرتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اب یہاں جو آیت کریمہ یہ تو ہلا دینے والا مقام ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو، ہوا خواہش نفس کو کہا جاتا ہے، الہ بنا لیا ہے؟ انیس صاحب بعد میں اور بات آ جائے گی، یہ تو ہمارا روزانہ کا مسئلہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی مخاطبت ہم اپنے لیے بھی محسوس کریں گے تو اس پہلو کی شدت کا اندازہ ہوگا جس پر ابھی ہم کلام کر رہے ہیں۔ الہ کا لفظ کلمے میں ہم پڑھتے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آئیے، ہوا، ہوائے نفس بھی کہا جاتا ہے، اور ہوا کا ترجمہ عربی کا لفظ جو ہے خواہش نفس کا بھی کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے جس کو ہم اردو میں سادہ الفاظ میں کہتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل وہ چاہ رہا ہے، تو کیا یہ دل کی چاہت بالکل نہیں ہو سکتی؟ کیا میرے اس چاہنے پر اگر میں مسلمان ہوں اور اللہ کو اللہ مانتا ہوں، معبود حقیقی مانتا ہوں، تو کیا میری یہ چاہت اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا میرا دل چاہ رہا ہے، عام حالات کی ہم بات کر رہے ہیں، جناب میں جوس پی لوں، میں پانی پی لوں، میں لسی پی لوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی کا دل چاہ رہا ہے میں شراب پی لوں، تو یہاں گڑبڑ آ جائے گی۔ تو ایسی خواہش، دل کی ایسی خواہش، ہماری اندر کی ایسی چاہت کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہی ہو، تو اس کی نفی کی جا رہی ہے، اس سے روکا جا رہا ہے، اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ باقی مباحات کا معاملہ، جائز امور کا معاملہ، جائز خواہشات رکھنے کا معاملہ، وہ پہننے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، برتنے کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کہیں ایسی میری دل کی چاہت، کہیں ایسی میری دل کی خواہش کہ جو ٹکراتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے، تو یہ خواہش نفس
یہ دل کی چاہت، یہ میری چاہت، یہ غلط ہو جائے گی، اور اسی کو منع کیا گیا۔ اور تھوڑی سی وضاحت پھر آگے آپ انشاءاللہ بات کو بڑھائیں گے۔ اگر ایک ایسی چاہت پیدا ہوئی کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، اور میں اس چاہت پر عمل کرنے لگ جاؤں، تو اس لمحے میرا الہ کون ہوا؟ میری خواہش، میری خواہش نفس۔ معلوم ہوا مٹی کے بت کو ہی سجدہ کرنا شرک نہیں ہے، کچھ اور بھی بت انسان تراش لیتا ہے، کبھی مال کا بت بھی ہوگا، کبھی شہرت کا بت بھی ہوگا، کبھی اقتدار کا بت بھی ہوگا، اور کبھی اور خواہشات۔ تو اگر میں اللہ کا حکم توڑتا ہوں، پیغمبر کے حکم کو توڑتا ہوں، اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہوں، اور حکم رب کا ٹوٹتا ہے، حکم پیغمبر کا ٹوٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر یہ خواہش نفس کیا بن گئی؟ معبود۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا جن جن معبودوں کی عبادت کی گئی، جھوٹے معبود، اللہ کے سوا جن جن معبودوں کی عبادت کی گئی، سب سے زیادہ جو اللہ کو مبغوض ہے، سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، وہ خواہش نفس کا بندہ بننا ہے، وہ اپنی خواہش نفس کا غلام بننا ہے۔ یہ سب سے زیادہ مبغوض ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان تمام جھوٹے معبودوں میں سے کہ جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر پرستش عبادت کی گئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو مرضیاں ہیں، جی، ایک میری مرضی، ایک اللہ کی مرضی۔ اور آج میری مرضی پر اللہ کی مرضی غالب رہے گی، جی جی بالکل، سمپل سی بات، اطاعت الہی ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ اکبر۔ میں اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر غالب نہیں ہونے دوں گا، جی، سمپل سی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی فی السلم کافہ۔ جی، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین بین یدی یدی اللہ اللہ ورسولہ، ورسولہ۔ اپنے اللہ، معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور سچی بات ہے، بڑی پیاری آپ نے وضاحت فرما دی کہ اس مرضی کو اس کی مرضی کے تابع ہونا ہے، سبحان اللہ، بس سبحان یہ اللہ۔ حاصل ہے سارا اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کا کینوس کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، حالانکہ اس سے ہٹ کر ہے یہ بات جو، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کا کینوس کتنا بڑا کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، میری دعا قبول ہو جاتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہو گئی۔ میں بعض اوقات دعا مانگتا ہوں وہ پوری نہیں ہوتی، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا۔ اور اس میں سامنے منزل کیا رہے، وہ جو سورہ فجر کے آخر میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس یا روح، لوٹ آ اللہ کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ بندے تو سبھی ہیں، مگر وہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو نفس کا بندہ نہیں، میرا بندہ۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو آج یہ مرضی اس کی مرضی کے تابع ہو، تو کل اس نے یہ اعلان تیار کر رکھا، اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی مرضی میری مرضی پر غالب رہے گی۔ اور الحمدللہ، اللہ کل حال، ہر حال میں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسا نہ ہو جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جسے آپ کہتے ہیں لپ سروس، میں یہ کہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو۔ ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا عبادت کے بعد اطاعتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ کی یا نہیں ہو رہی ہیں؟ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اور سوچتے ہیں ہم تنہائی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمرے پر جانے والے لوگوں میں پاکستان نمبر 1 ہے، حج پہ جانے والوں میں نمبر 2 ہے، پاکستان سے لوگ جاتے ہیں حج پر۔ یہ اسٹیٹسٹکس ہیں سر، یعنی ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب ہونے چاہیے، کیوں نہیں مرتب ہوتے؟ تو وہی کہ قولی اقرار عملی انکار، تو عبادتوں کا جو فہم ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم سے دور ہو گیا ہو یا ناقص ہو گیا ہو، وہ ناقص ہو گیا ہو۔ اللہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا، اسلام میں پورے کی پوری داخل ہو۔
حج کا حکم بھی اللہ کا ہے صاحب استطاعت کے لیے، عمرہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، نمازی بھی ادا کریں اللہ ہی کی خاطر۔ تو جس اللہ نے روزے نماز کا حکم دیا اور حج عمرے کا تقاضا کیا، روزہ عمرہ خیر نفلی عبادت ہے، جس رب نے یہ تقاضے کیے اسی رب نے سود کو حرام قرار دیا ہے نا۔ جی ہاں، وہی شراب سے منع فرماتا ہے، وہی جوئے سے منع فرماتا ہے، وہی پردے کا حکم دیتا ہے، وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، وہی ملاوٹ سے، اس کے رسول علیہ السلام ملاوٹ سے ہمیں منع فرماتے ہیں۔ یہ احکام بھی تو اسی اللہ کے ہیں کہ جس کی خاطر نمازیں ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ بڑا پیارا کسی کا قول کہ ایک نماز مصلی پر مکمل ہو جاتی ہے تو اگلی نماز مصلی کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ مصلی پر جس رب کو بڑا مانا وہ مصلی کے بعد بھی بڑا ہے کہ نہیں، اور مصلی کے بعد بھی اس کی چاہت کے تابع ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اس کے حکم کے تابع ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ پیکج پوری زندگی بھر کا ہے، یہ اسپیسیفک کچھ اعمال کچھ مواقع کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتے تھے، اور ان کی کتاب توریت رویہ کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاؤ کچھ پر نہیں لاؤ۔ آپ نے سود کے حوالے سے بات فرمائی، اللہ اکبر۔ ہماری خواہش یعنی جنرلائز وے میں بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے معاشروں میں، سود کا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ سود نہ لینے کی وجہ سے انہیں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے، کروڑوں کا، لیکن وہ نہیں لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو یہود کا رویہ کہ توریت کی کچھ باتوں پر ایمان لاؤ کچھ پر نہیں لاؤ، ہمارا رویہ اپنی کتاب کے ساتھ کیا؟ یہ تو ہماری کتاب ہے نا، ہمیں دی گئی، ہمیں اس کا وارث بنایا گیا۔ ارشاد۔ آپ جو آیت تلاوت فرما رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، اور لفظ تو ایمان کا آیا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ایک حصہ کتاب کا مانتے ہو ایک نہیں مانتے۔ اچھا، یہود نے تورات کی کچھ آیات کو اللہ کی آیات ماننے سے انکار نہیں کیا، وہی لپ سروسنگ والی بات آئے گی، اقرار کرتے تھے عملاً انکار کرتے تھے۔ تو یہاں بمعنی کچھ احکام پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو کچھ پر عمل نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب تم پارشل اوبیڈینس کر رہے ہو، اور اگر ذرا تلخ بات میں عرض کروں، آسان لگا تو مان لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا، ذرا نفس میں بھاری لگا تو چھوڑ دیا، استغفر اللہ۔ تو یہ پیروی اللہ کے حکم کی ہو رہی ہے یا نفس کی پیروی ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس پہ سخت بات کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے، کچھ مانے کچھ نہ مانے، ڈویژن کر دے، تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آج اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر لیں۔ معاف کیجئے گا، 4 نمازیں ادا کرنے والے فجر میں گول نظر آتے ہیں، کیوں؟ 4 آسان لگتی ہیں اس لیے ادا کرتے ہیں، فجر مشکل لگتی ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آسانی کی پیروی کر رہا ہوں یا رب کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں؟ جی، زکوٰۃ گن کر دیتے ہیں الحمدللہ، قربانی بھی راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جس رب نے زکوٰۃ کو قربانی کا حکم دیا اس رب نے مال حرام سے بھی روکا، تو یہ حرام مال کی زکوٰۃ دے رہا ہوں میں، معاذ اللہ، یہ مقبول تو نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ حرام مال سے قربانی ہو رہی ہیں، حرام مال سے عمرہ ہو رہا ہے، حرام مال سے حج ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تو پاک ہے نا۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ 2-3 مثالیں، باقی ہم خود قیاس کر لیں کہ جس رب کی خاطر نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، اسی رب نے سود کو، ملاوٹ، بے حیائی کو، جوے کو، شراب کو منع فرمایا ہے۔ اور ذرا اوپر آ جائیں، جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی اچھی باتیں بھی آتی ہیں ماشاءاللہ ان کی طرف سے، اچھے اچھے پیغامات بھی آ جاتے ہیں، کبھی ماہ ربیع الاول کے موقع پر آتے ہیں، کبھی محرم الحرام کے مہینے میں آتے ہیں، کبھی رمضان کے مہینے پر آتے ہیں، کبھی حج کے مہینے پر آتے ہیں، بالکل بجا ہے۔ ان مواقع پر یہ پیغامات بھی بہت اچھی بات ہے، مگر جہاں اختیار موجود ہے، جس رب کا پیغام آپ اپنے پیغام میں شامل کرتے ہیں، جس پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو اپنے پیغام میں شامل کر کے آپ چاہتے ہیں کہ نشر ہو، اس رب نے اپنے کلام میں یہ بھی کہا، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں، وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں، وہی تو فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اس پورے ہول پیکج کو لینا ہے، نہ کہ
پک اینڈ چوز اور اف اینڈ بٹ والی بات کی جا رہی ہو. یہ ہے پورے کے پورے دین میں داخلے کا مطالبہ. اور یہاں میں نے عرض کیا تھا بالکل آغاز کی گفتگو میں، ہر چند لمحوں کے بعد، ہر چند منٹس کے بعد یہ آپ کا، میرا پہلے ہم سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، میری مرضی چلتی ہے یا میرے رب کی مرضی چلتی ہے. اسی کا سارا کھیل، اسی کا سارا معاملہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں کہ مجھ پر رب کی مرضی چلے، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ اکبر. درجات ہیں نا، تقوی کے بھی درجات وغیرہ، وہ ہم ابھی سیکھیں گے آپ سے. لیکن درمیان میں آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا آپ کھولیں. فہم دین کا مسئلہ آپ نے فرمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا فہم دین ناقص ہے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی رمضان گزرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ماحول بن گیا تھا. تراویحیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ یعنی ہم انوالو تھے، مساجد بھری ہوئی تھیں. اب مساجد ویسی نہیں بھری ہوئی ہوتی جو رمضان میں ہوتی. روزے، افطار ہو رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، انفاق کیا جا رہا ہے، انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن مال حلال سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا. یہ یعنی وہ کہاں رکاوٹ ہے کہ جو ہمارے فہم دین کو واضح نہیں کرتی ہم پر یہ ادخلوا فی السلم کافہ وغیرہ وغیرہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب باتیں بالکل واضح ہیں اور قرآن کریم میں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے. یعنی یہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آدمی لرز جائے کہ دیکھو اب یہ آخری مرتبہ کہا جا رہا ہے، اگر تم باز نہیں آئے اور سود کھاتے رہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے بعد کوئی بچا ہے؟ جنگ کا نتیجہ تو عام طور پر تباہی ہوتی ہے نا. جی ہاں. اور جب اللہ سے ہو رہی ہو جنگ، اللہ کے رسول سے جنگ ہو رہی تو تباہی کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، بالکل صحیح بات ہے. ہر سال یہ درد دل رکھتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد بھی رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. کس کے حکم پر رمضان کے روزے رکھے تھے؟ اللہ کے. کس کے حکم پر رمضان میں نماز ادا کی تھی؟ اللہ کے. تو کیا وہ اللہ اب اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ معبود نہیں ہے؟ کیا اس اللہ کے احکامات کے تقاضے ختم ہو گئے؟ چاند رات کو ہم فارغ ہو جاتے ہیں، عشاء بھی ضائع ہو جاتی ہے چاند رات کو، عید کے دن کی فجر ہم ضائع کرتے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم دنیا میں کہیں مہینہ لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فوراً اس کا ریٹرن دیکھتے ہیں. بچے کی منتھلی فیس پے کرتے تو منتھ کے اینڈ پر اسکول سے رپورٹ مانگتے ہیں. جی پروفیشنلی اگر میں کہیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں تو منتھ اینڈ پہ بل بھیجتا ہوں، بھائی میں نے آپ کی آڈٹ سروسز پرووائڈ کی ہیں، ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کی ہیں، کنسلٹیشن کی، لاؤ میرا ریوارڈ نکالو. ایک مہینہ پورا لگایا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ ہمارا شعبان کیسا تھا، ہمارا رمضان کا مہینہ کیسا ہے؟ بڑا پیارا ماحول تھا، کوئی شک نہیں. اللہ ماحول دیتا ہے. دیکھیے ہماری اسپرچول ٹریننگ کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہم میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، ہاں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہو. بھوکے رہیں گے تو دوسروں کی بھوک بھی فیل ہوگی. اگرید رات ہمیں دی قرآن کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت ہم نے کر لی، تو قرآن کی تلاوت ہم نے سن لی. ہمیں کیا پتہ چلا کیا لکھا ہے قرآن میں اور اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ نے ایک ماحول دیا تھا دنیا میں. دیکھیں ہم اگر کسی فیکٹری کی بات کر لیں، اگر ایک نئی سفسٹیکیٹڈ مشین آتی جرمنی سے، باہر سے کہیں سے فار ایگزامپل، تو اس کی ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینہ 3 مہینہ یا 1 مہینہ، اور باہر سے ہم کنسلٹنٹس کو بلاتے ہیں، ٹرینرز کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد 5 مہینے تک 5-10 سال تک وہ مشین چلتی رہتی. ٹریننگ کا ٹائم کم ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ٹریننگ دی 29 دن کے ماہ رمضان میں، اب اس کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. جی تو کیا وہ ہم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم بڑے لاجیکل لوگ ہیں، ہم بڑے اچھے دماغ رکھنے والے لوگ ہیں. میں نے بچے کی اسکول کی فیس کی بات کر دی، پروفیشنل کی سروسز کی بات کر دی، تو ادھر بھی تو سوچیں اتنا جو لگایا اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھ لینے کی ضرورت ہے. اور یاد رہے ایک روزہ تھا جو ہم نے رکھ لیا ماہ رمضان میں چند گھنٹوں کا، وہاں ہم نے حلال چھوڑا تھا. سبحان اللہ. ایک روزہ پوری زندگی کا ہے جہاں ہم نے حرام کو چھوڑنا ہے. اور اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا جو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اور آج خواہش نفس کے اوپر بات ہو رہی ہے نا، کیا اللہ مشکر آتا ہے، بھوک لگتی ہے میرے دل چاہتا ہے میں کھا لوں لیکن میں نہیں کھا سکتا، کیوں؟ رب نے منع کر رکھا ہے. پیاس لگتی ہے دل کہتا ہے کہ پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، رب نے منع کر رکھا ہے.
اس خواہش پر عمل نہیں کرنا، اس کی مرضی کے تابع رہنا ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ جی فہم دین کا مسئلہ ہے جی تو بجا ہے وہ کیا ہے؟ جی وہ بتا دیجئے، رکاوٹ کو کیسے ہٹے؟ دو تین آسپیکٹس ہیں۔ سچی بات یہ ہے، جیسے ہم کبھی تربیت اولاد پر بات کرتے ہیں، جیسے کبھی ہم تعلیمی اداروں پر بات کرتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جنہوں نے تربیت کرنی تھی آج وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے وہ اساتذہ ہوں، کہ شاید جن کی اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ دین پیش کرنے والوں کے اعتبار سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصور دین محدود ہو گیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے نا، یہ بہت اہم میں بات بڑے ادب سے اور بڑے دل سے بات رکھنا چاہوں گا، دین پیش کرنے والوں کے ہاں بھی دین کا ایک جو ہولسٹک کانسیپٹ ہے، جی ہاں، جو ایک پورا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے کہ یہ دین انفرادی زندگی اجتماعی زندگی دونوں کی رہنمائی دیتا ہے، یہ باطن اور ظاہر دونوں کی بات کرتا ہے، یہ تسخیر کائنات کی بات کرتا ہے، یہ ہر دور کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، اور یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ یہ مسلمان پٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ لیڈرشپ کے لیے آئے تھے، یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے آئے یہ تھے۔ تو بہت بڑا کینوس آپ نے کر دیا ہے اس گفتگو کا۔ ابھی ہم یہ کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس پر تو بہت بڑے بڑے پروگرامز ہو سکتے ہیں، لیکن میرا سوال سمپل ہے۔ جی جی فہم دین کا مسئلہ جو آپ نے کچھ باتیں ارشاد بھی فرما دی، یہ جو جنہوں نے روزے رکھے، جو رمضان میں عمرے پہ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں گئے، لیکن یہ سر تاپا درجنوں نہیں سینکڑوں افراد کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں جو اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور صبح سے شام تک یعنی حرام ان کے اندر اترتا ہے، یا یوں کہیے کہ حلال اور حرام کے درمیان جو تمیز ہے وہ ان پر واضح ہی نہیں، اگر وہ واضح ہے بھی تو ان کی مرضی اللہ کی مرضی پر نعوذ باللہ غالب آ گئی۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ تو رکھے۔ یہ کیا ہم ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں کہ یہ آدمی جو ابھی فراڈ کر آ رہا ہے، اور اس نے کم از کم حکومت پاکستان کو 40 کروڑ روپے کا انجیکشن لگایا ہے، جی جی اور وہ پھر صدقات میں آگے ہے، خیرات میں آگے ہے، 2000 یتیم بچوں کو ماہانہ پال رہا ہے۔ اب وہ اس نے بچوں کو کی فیس دے دی، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، رمضان میں عمرے پہ چلے گئے، لیکن حرام وجود میں جا رہا ہے۔ حرام دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، تو یہ اور یہ رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے بالکل، اور اس کی 20-25 سال بعد ہمارے معاشروں کا کیا حال ہوگا؟ تو تفہیم دین بدلتی جا رہی ہے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے معاشرے اتنے بنجر، اتنے بانج، میں کوئی مایوسی والی باتیں نہیں کر رہا، لیکن میں نے تو اتنے بنجر معاشرے نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، کہ یہ منافقت نہیں ہے؟ آپ فرمائیے تو کیا ہے کہ میں اللہ اکبر اور میں کھڑا ہوں، میں پورا قرآن کریم سن رہا ہوں تراویح میں، ہم نے سنا، مگر ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے کیا سنا اور ہم نے ہمیں کیا زندگی پڑھا۔ کیسے گزارنی ہے۔ ہم اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے میں ذرا زیادہ بول رہا ہوں کہ ہم ڈوز اور ڈونٹس کی بات آپ نے کی، ہمیں وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں آپ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور وہاں نظر آنا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمپل بات ہے یہ، اس میں کوئی یعنی امام غزالی کے فلسفے میں بات نہیں کروا رہے ابھی، سمپل بات ہے کہ بھائی یہ آخری بات آپ کی اجازت سے، اقبال کا جملہ ہے یہ، اقبال نے کیا جملہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جاہل مسلمان جو باعمل ہے مجھے قبول ہے، مجھے پسند ہے، اس بے عمل گریجویٹ مسلمان کے مقابلے میں جو عمل ہی نہیں کرتا، بے عمل ہے وہ، لیکن باعمل ایک جاہل مسلمان ہے، مجھے وہ قبول ہے۔
تو گفتگو ہو رہی ہے، علم الکلام کی بحثیں ہو رہی ہیں، معاشرے زوال پذیر، زوال، ارشاد۔ بالکل۔ دیکھیں میں نے پچھلی بار جو عرض کی تھی بڑے درد دل کے ساتھ کہ جنہیں دین پریزنٹ کرنا ہے ان کی بھی کمی ہے، ان کی بھی کوتاہی ہے کہ وہ دین کا پورا تصور پیش نہیں کر رہے۔ میں نے ذرا ہولسٹک کی بات کی، آپ نے فرمایا تھوڑا سا ہم اس کو ذرا درجے کو تھوڑا بھی نیچے رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات، دین پریزنٹ کرنے والے چاہے وہ خطباء ہوں، چاہے وہ ائمہ مساجد ہوں، وہ علماء دین ہوں، بہرحال ان کی بھاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے روکنے کے بھی فریضے کو انجام دیں۔ بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے دو رسولوں کی زبان سے اللہ نے لعنت فرمائی، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ کیوں؟ وہ برائیوں سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں اور دین کے نمائندوں کی ایک بڑی ذمہ داری جہاں امر بالمعروف کی ہے، جناب عمرہ کریں گے تو دیکھیں معاذ اللہ ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ تصور نہ لے کہ ہم ان اعمال اور عبادت کی اہمیت کو کوئی کم کر رہے ہیں۔ لوگ مسکنسیپشن ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ بتاتے ہیں کہ ان اعمال کے یہ فضائل ہیں، وہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ مال حرام سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے قبول نہیں ہوتا۔ مال حرام کے ساتھ بندہ ہاتھ اٹھا کر کعبے کا غلاف بھی پکڑ کے دعا کرے نا، انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا مال، اس کی غذا حرام کی، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام کی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ بھی تو بھائی بتاؤ، لوگوں کو فضائل بتا رہے ہو، اچھی بات ہے، ہم قائل ہیں، لوگوں کو مسائل بھی تو بتائے جائیں۔ اور مسائل سے مراد عبادات کے مسائل نہیں، مسائل سے مراد یہ کہ حرام خوری کو چھوڑا جائے، لوگوں کی حق تلفی نہ کی جائے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی جائے۔ اور جہاں پیش کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، وہاں ہم مسلمانوں کا بھی تو فرض ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا اسلام کا، ہم نے دعویٰ کیا مسلمان ہونے کا، تو کیا معلوم بھی کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا؟ اور ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے، اور اس قرآن کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ اور ہمارے ایک بڑے طبقے کی بڑی کوتاہی کیا ہے؟ ہم نے دنیا جہاں کے علم کو حاصل کیا، دنیا جہاں کے فنون کو حاصل کیا، ہم آکسفورڈ سے جا کر انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر کے دنیا کو انگریزی سکھا رہے ہیں ہمارے لوگ۔ جی ہم آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو، پتہ نہیں کس کس کو سرو کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا۔ ہمارے استاد کہتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تم نے انگریزی سیکھی، ماں کے بطن سے سیکھ کر تو نہیں آئے تھے نا۔ ہم نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سیکھنے کی کوشش کی، پروفیشن میں گئے، انگریزی سیکھنی پڑی، پیلے اسکول کے پڑھے تھے، انگریزی سیکھنی پڑی تاکہ کل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم جو ہے ہائیسٹ لیول کی ہم حاصل کر سکیں۔ جو کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کس نے روکا ہے؟ لیکن اللہ نہیں پوچھے گا تم نے ماں کے بطن سے تو انگریزی نہیں سیکھی تھی، انگریزی سیکھ کر تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تم نے میرے کلام کو کیوں نہ سیکھا، میرے کلام کی تعلیم کیوں نہ حاصل کی، میرے کلام کی زبان سیکھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ یہ ان کے پارٹ پر ہے، ہم مسلمانوں کے پارٹ پر جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، مگر اسلام کی اولین سورس قرآن حکیم ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قصور ہے اور یہ اولین سورس ہے۔ اور ساتھ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، پریزنٹ کرنے والوں کی بھی کوتاہی ہے اور جن پر پریزنٹ ہو رہا ہے، جو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دعوے دار ہیں، ہمارا بھی تو قصور ہے کہ ہم جس اسلام کے دعوے دار ہیں اس اسلام کی اولین سورسز ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایک تیسرا ایسپیکٹ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو انگریزی والا ریلیجن سمجھ لیا ہے۔ وہ انگریزی کا لفظ ریلیجن جو بائی ڈیفالٹ کیا ہے، a set of instructions dealing with the personal affairs of life۔ یہ مسکنسیپشن ہم نے بھی امپورٹ کر، انگریزی تو امپورٹ کی، ہم نے ان کا مسکنسیپشن بھی امپورٹ کر لیا۔ ان کا مسیحیت کا دعویٰ کرنے والا شخص جس کرسچینٹی کو مانتا ہے، ان کا یہودیت کو ماننے والا ایک یہودی جوڈائزم کو مانتا ہے، وہ تو چند سیٹس آف انسٹرکشنز ہوں گے پرسنل افیئرس کے لیے۔ اسلام دین ہے، انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے۔ اور ہم نے وہی ریلیجن کا لفظ اپنے دین اسلام پر بھی اپلائی کر کے کہا، اور آج ہمارے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کلیکٹیو افیئرس آف لائف۔ یہ مسکنسیپشن آیا اس لفظ ریلیجن کو اس دین اسلام پر اپلائی کرنے کی وجہ سے، اس کی بھی کلیئرٹی اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم کرتے ہیں، یہ فورم ہے، اللہ نے جو توفیق دی ہے، اللہ اس محنت کو جو یہاں سے اس پروگرام سے ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے، لیکن ان حوالوں سے بہرحال ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے بڑا لمیٹڈ تصور دین کا رکھا ہوا ہے، اور کچھ معاف کیجئے گا چور دروازے بھی ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ ارے میں اگر حرام کما رہا ہوں تو میں 2 یتیم خانے بھی تو چلا رہا ہوں۔ اگر ہم جناب فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں میں کھلواڑ کر رہے ہیں، کام دھندے کر رہے ہیں، تو دیکھیے ہم نے کتنے مدرسوں میں، کتنی مسجدوں میں چندے بھی تو دیے ہیں۔ یہ چور دروازہ ہے، یہ اپنے نفس کو جو ہے وہ تسلی دینے والی باتیں ہیں۔
نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، تو ان چور دروازوں کی بھی نفی اس کی ضرورت ہے، مسکنسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دین کا جو ایک جامع تصور وہ پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پریزنٹ کرنے والے پورا دین بھی پریزنٹ کریں اور منکرات سے روکنے کی بات بھی کریں، اور دین کا اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان، ہمارا بھی فرض ہے کہ دین کے صحیح تصور کو سیکھنے کی کوشش کریں، جس کے لیے پہلی پیش قدمی قرآن پاک کی طرف ہو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی طرف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، جی، یہ شخص خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے تفصیل سے بیان فرما دیا، پھر اللہ تعالیٰ فوراً بات فرما رہا ہے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ جی، علم آ گیا، کتنی اچھی بات ہے کہ علم آ گیا۔ علم آنے کے بعد گمراہی کیا ہوتی ہے؟ جی، وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ جی ہاں، اس کا ایک اور ترجمہ اس کی کنسٹرکشن کے مطابق ممکن ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ بڑے اچھے سمجھدار لوگ بھی ہیں، اس پر ابھی ہم بحث میں نہیں جا رہے، آپ ہی کے سوال کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ علم تو بڑی اچھی بات ہے، علم کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، تو علم کے باوجود گمراہی کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو دعائیں سکھا کر بڑی کلیئرٹی ہمیں دے دی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو مطلق محض علم کا آنا یا مل جانا کافی نہیں، اس کا نافع ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ایک پہلو یہ بھی آئے گا، کس نیت سے علم حاصل کیا ہے؟ حصول علم جو ہے وہ دنیا بنانے کے لیے ہے، وہ شہرت کے لیے ہے، وہ دنیاوی مفادات کے لیے ہے، اپنی شہرت کے بت تراشنے کے لیے ہے، اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہے۔ اگر یہ نیت کے اندر کھوٹ کا پہلو ہے اگر، تو اس کے باوجود کہ علم تو تھا، ایک کوانٹٹی تو آ گئی ہے، مگر اگر نیت میں کھوٹ کا معاملہ ہے تو اس کو گمراہی ہاتھ آئے گی، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ علم تو عطا ہو رہا ہے، علم میسر بھی آ رہا ہے، مگر بندہ اس علم کے جو تقاضے عمل کے اعتبار سے ہیں ان میں اس علم کو ڈھالنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، اس علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، یا اس کے مقابلے میں، اور اب ہم یہاں کہیں گے علم وحی بھی ذہن میں رہے، علم ہدایت بھی ذہن میں رہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی محبت میں ڈوب جائے، کسی اور شے کو ترجیح دینا شروع کر دے، تو اس کے ہاتھ بھی گمراہی آتی ہے۔ میں چاہوں گا یہاں پر ایک واقعہ جو قرآن پاک رکھتا ہے، اور جس کے بعد جا کر کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، بڑی ہلا دینے والی بات، سورہ اعراف آیت 175 ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے شخص کو دیکھا؟ اس کے بارے میں بتائیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس شخص کے بارے میں بتائیے جس کو ہم نے اپنی آیات میں سے علم عطا کیا، یعنی پیغمبر کی بات پہنچی ہوگی، نبی کی دعوت پہنچی ہوگی، آیات میں سے علم عطا کیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ آیات سے نکل بھاگا۔ کیا مطلب؟ آگے ذکر آتا ہے وہ پستی کی طرف چلا گیا۔ مفسرین نے بلعام بن بعورہ کا نام بھی ذکر کیا، اور بعض نے اس کے تعلق سے کہا کسی عورت کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ جنرک کریں، جنرلائز کریں تو دنیا اس کے مال و اسباب کی محبت میں ڈوبا، آیات کے علم کو ترجیح نہیں دی، دنیا اور اس کے مال و اسباب کو ترجیح دی۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ علم ملا ہے، آیات الہی کا علم پہنچا ہے، نبی کی دعوت پہنچی ہے، مگر اس کے مقابلے میں وہ کسی کی زلفوں کا اسیر ہو رہا ہے، وہ دنیا کی شہرت کا بت تراشتا ہے، مال کی محبت میں ڈوبتا ہے، اور اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو علم تو ہے، مگر علم کے باوجود گمراہی اس کو ملے گی۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہلا دینے والی بات اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی زدنی علما، قرآن میں دعا، اور حدیث میں دعا، علم نافع کی دعا، زمزم پیتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ وہ علم عطا فرما جو نفع عطا کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ علم اصل میں ہوتا ہی خشیت خداوندی کا نام ہے، کہ العلم
مخافت اللہ. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اور وسلم. سورہ فاتر میں کیا آتا ہے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. علم تو وہ علم ہے جو خشیت الہی پیدا کرے، اللہ اور اگر اکبر. نہیں کر رہا تو پھر وہ علم نافع علم نہیں. علم نافع نہیں ہوگا. پھر جو اللہ فرما رہا ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں کہ ہم ان کے پھر دلوں کو اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیں گے. کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ اور اس سے پہلے ہدایت. ہدایت اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں ہدایت دے؟ اور تم اب بھی سبق نہیں لیتے. یہ کس سے مخاطبت ہو رہی؟ دیکھیے قرآن حکیم کی اس نوعیت کی آیات کا میسج وہ یونیورسل ہوتا ہے. وہ مخاطبت مجھ سے بھی ہے. جی ہاں. کچھ علم تو میرے پاس بھی ہے نا، وہ آپ سے بھی ہے، ہم سب سے ہے. تو کیا اس علم کو ہم نافع بنانے کی کوشش میں لگے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور اس علم کے بارے میں اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دینے میں تو نہیں لگ گئے، پستی کی طرف تو نہیں جا رہے. تو یہ آیت ہم سے مخاطبت کر رہی ہے کہ تم اس روش پر گئے تو اللہ تمہیں تمہارے علم کے باوجود گمراہی کی طرف لے جائے گا. اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور اللہ کان کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دے، سماعت پر بصارت پر مہر لگا دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ، قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. یہ اللہ کسی کے لیے خود سے طے کر کے نہیں بیٹھا. جو خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وہی بات جب نیت میں کھوٹ آ گئی، اخلاص سے نیت کا معاملہ نہ ہو، ہدایت کی طلب اور تڑپ نہ ہو، اور دنیا کے مفادات میں بندہ ڈوب جائے، حق کو رد کرنا شروع کر دے، تو پھر یہ ہے ٹیڑھا پن. جب خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ محفوظ کسے رکھتا ہے، ہدایت کسے دیتا ہے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 کے آخر میں ہے یہدی الیہ من ینیب. اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وہ یہ اندر کی طلب اور تڑپ کیسی ہے اندر. پھر وہی خواہش نفس کی بات آ گئی. خواہشات ہیں کیا؟ مقصود کیا بنا ہوا ہے؟ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مقصود ہے اللہ کو پا لینا، مقصود ہے ہدایت میں آگے بڑھنا، طلب ہے ہدایت میں آگے بڑھنے کی، تڑپ ہے ہدایت میں آگے بڑھنے کی. اللہ حدیث قدسی میں فرماتے تم چل کر میری طرف آؤ، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. اور اگر بلعام بن معورہ جیسے شخص کا معاملہ جس پر قرآن کتے کی مثال دیتا ہے، علم ہدایت ملا ہے، اللہ کی طرف سے خیر ملا ہے، بندہ اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، پستی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ گمراہی کی طرف بڑھا دیتا ہے اس کو. اور حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا اللہ کہتے ہیں اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے. میں گزارش کروں گا ناظرین یہ آیت کھول کر دیکھیں. الاعراف آیت 175 176 اور 177. اور آخری بات اللہ کہتے ہیں فقط یہ بندے کی مثال نہیں ہوتی، یہ پوری قوم کی مثال بھی ہوتی ہے. جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اور وہ قوم اس ہدایت کے مقابلے میں دنیا کی بندگی پر آ جائے اور خواہشات نفسانی کی پیروی پر آ جائے تو پوری قوم کے لیے اللہ نے کتے کی مثال دی. بات بڑی کڑوی ہے مگر الاعراف کی آیات 175 176 177 میں یہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہدایت اللہ کو چھوڑ کر حاصل نہیں کی جا سکتی. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف. اور آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ اللہ کی ہدایت جبری نہیں ہوتی. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت قبول کی جائے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. اور جبرن کا معاملہ نہیں، اما شاکرا وَإِمَّا كَفُورًا. جو چاہو راستے اختیار کرو. شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات اپنے علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہو جائیں کم ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں. ہم سب کی جو علمی کمی ہے اسے دور کر فرما دیتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں کوئی چھوٹا سا مرحلہ ہوتا ہے کوئز کا. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 754. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کس صحابی سے حاصل کی؟ فرسٹ آپشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709.
हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। शेख साहब कुरानदाजी एक पर्ची शेख साहब ने निकाल ली है और आज के विनर हैं दानिश खान साहब हैं शिकागो USA से। दानिश खान साहब शिकागो USA से। आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर रवाना कर रहे हैं हम बज़रिए कोरियर। आपको बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं जो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता है उसे चाहिए कि झगड़े से परहेज़ करे। जो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहता है उसे चाहिए कि झगड़े से परहेज़ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।